مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 42ویں واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ شیخ مکرم خطاب کر رہے تھے اور وہاں رستم اسٹیشن پر جو لوگ علماء کو لینے گئے ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہم نے شیخ کی آواز تقریر کی خطاب کی وہاں اسٹیشن پر سنی ہے۔ 5 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً۔ کہیں وہ عیسائیت کو لتاڑ رہے ہیں، کہیں مرزیت کو کیا ہے بچھاڑ رہے ہیں، اور کہیں جو ہے فرقے باطلہ جو ہندو ہیں ان کو کیا ہے للکار رہے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ ایک ممتاز شخصیت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، السنہ اسٹوڈیو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی ایک بہت بڑی مؤثر ترین آواز ہے قرآن و سنت کی ترویج اور اشاعت اور اسلاف کی تراث کو اور اسلاف کے بارے میں بحمد اللہ نئی نسل کو اور احباب گرامی کو آگاہ کرنے کے لیے السنہ اسٹوڈیو نے ایک بہترین سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ہے تذکرہ اسلاف۔ تو آج انشاءاللہ ہم جس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کریں گے تو وہ عالم اسلام، عالم عرب و عجم کی ایک ممتاز شخصیت ہیں اور معروف ترین شخصیت ہیں، جن کو شیخ ابو محمد عبدالحق ہاشمی فاروقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو جنوبی پنجاب کی ایک عظیم شخصیت اور بہترین مصنف، مؤلف اور بہترین مدرس، جامعہ دارالحدیث رحمانیہ کے نائب شیخ الحدیث محترم دکتور حافظ محمد ریاض عاقب العصری حافظہ اللہ کو ہم نے زحمت دی ہے، وہ السنہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ شیخ مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ نے جس شخصیت کے بارے میں لب کشائی فرمانی ہے وہ بہاولپور ریاست کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت، جن کو ابو محمد عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو شیخ مکرم، آپ ان کے بارے میں لب کشائی فرمائیں، ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں احباب گرامی کو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ کریم کا بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اس جگہ سنہ اسٹوڈیو میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہم سنہ اسٹوڈیو کے جو منتظمین ہیں، بالخصوص ڈاکٹر نصر اللہ خالد حافظہ اللہ تعالی اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے اندر یہ ایک بہترین اسٹوڈیو قائم کیا ہے جو قرآن و سنت کی آواز کو دنیا کے کونے کونے پہنچا رہا ہے۔ حمد و ثنا اور شکر کے بعد اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ جس شخصیت کے بارے میں آج ہم تعارف حاصل کریں گے وہ جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے، عالم عرب کے، عالم عجم کے ایک معروف عالم، بہت بڑے محقق، عظیم محدث، بلند پایہ مدرس، کامیاب مناظر، علامہ عبدالحق محدث ریاستی فاروقی ہاشمی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خاندان عام خاندان نہیں ہے، ان کا خاندان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ مولانا عبدالحق ہاشمی مولانا عبدالواحد ہاشمی کے لخت جگر ہیں، اور یہ جو سلسلہ نسب ہے شیخ صاحب، قابل غور ہے بات جی کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 42ویں واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کی رگوں میں فاروقی خون کیا ہے وہ دوڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مولانا عبدالحق ہاشمی
یہ ہاشمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے جو جد اعلیٰ ہیں ہاشم، ان کی نسبت سے یہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ یعنی عبد الواحد کے والد صاحب تھے مولانا محمد کبیر، اور ان کے والد صاحب تھے محمد ہاشم، ان کی نسبت سے یہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ فاروقی ایسے اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کا جو خاندانی جو پس منظر ہے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجمی نہیں ہے، یہ عربی النسل ہی ہیں، ماشاء اللہ۔ اور یہ پاکستان کی سرزمین میں آ بسے۔ اب اس بارے میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ خاندان کب آباد ہوا ہے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب سندھ میں وارد ہوئے ہیں اور ہند میں وارد ہوئے ہیں، ملتان میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی یہ قافلہ حق یہاں تشریف لایا ہو، اور ان کے جو جد امجد ہیں ہاشم، یہ اصل میں ملتان میں ہی رہائش پذیر تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور کہنے میں آتا ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم مدرس بھی تھے۔ تو یہ پھر جو خاندان ہے ملتان سے ریاست بہاولپور میں جا بستا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے احمد پور شرقیہ، ایک معروف، اب تو شہر، اب تحصیل بن گئی، اس میں ایک علاقہ ہے کوٹلہ شیخاں، وہاں جا بسے مولانا عبد الواحد صاحب۔ مولانا عبد الواحد صاحب بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی وقت کے جو علماء تھے، مولانا محدث نذیر حسین دہلوی اور دیگر علماء سے انہوں نے بھی استفادہ کیا تھا۔ شیخ مکرم کے والد گرامی حضرت الاستاذ شیخ العرب والعجم سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے شاگرد ہیں۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے تلامذہ میں، کیونکہ ان کا دور کا ایک ہی ہے ماشاءاللہ مولانا عبد الواحد رحمہ اللہ کا۔ تو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو خاندانی جو پس منظر ہے جی وہ ایک عظیم خاندان ہے۔ جی یعنی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک مضبوط ایک رشتہ اس اعتبار سے نکلتا ہے۔ شیخ مکرم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جی، جیسے کہ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ یہ جو خاندان ہے احمد پور شرقیہ کا جو علاقہ ہے کوٹلہ شیخاں، ایک معروف قصبہ، تو وہاں جا بسا ہے۔ تو وہیں مولانا عبد الواحد کے ہاں مولانا عبد الحق ہاشمی رحمہ اللہ تعالی 1302 ہجری بمطابق 1884 عیسوی کو وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کی یعنی تاریخ پیدائش بیان کی جاتی ہے۔ بعض نے 1301 بھی کہا ہے، یہ 1301 کو یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن معروف کیا 1302 ہے۔ تو شیخ مکرم کی ابتدائی تعلیم تربیت کے بارے میں آگاہ فرمائیں سامعین کو کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کا۔ جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ایک علمی خاندان تھا، اور ان کا جو پس منظر ہے ایک علماء کے گھرانے سے تھا۔ آپ کے دادا محترم بھی بہت بڑے عالم تھے، اسی طرح والد محترم بھی عالم تھے۔ تو انہوں نے علمی یعنی گھرانے کے اندر شعور کی آنکھ کھولی، تو علمی گھر تھا۔ ابتدا میں ہی اپنے گھر سے ہی یعنی پڑھنے لکھنے کا آغاز کرتے ہیں اپنے والد محترم سے۔ یعنی والد محترم سے اکثر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں دینی، جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا، پھر حفظ کی طرف آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی جو کتابیں ہیں فارسی کے اندر، عربی کے اندر، اور گرامر، نحو، صرف، وہ اکثر جو کتابیں ہیں والد محترم سے انہوں نے حاصل کی۔ پھر وہاں کے جو علاقے ہیں احمد پور شرقیہ، وہاں ایک علاقہ ہے محمد، وہاں ایک حنفی ایک ادارہ تھا، وہاں کے علماء سے پڑھتے رہے ہیں، مولانا عیسیٰ صاحب سے، اور اس طرح مولانا عبداللہ ریاستی صاحب سے۔ یعنی انہوں نے ابتدائی جو کتابیں ہیں اور دیگر کتابیں وہاں پڑھی ہیں۔ یعنی یہ ان کا یعنی ابتدائی جو تعلیمی جو پس منظر ہے، یعنی ریاست بہاولپور کے اندر ہی، احمد پور شرقیہ کے اندر ہی علماء کرام سے تلمذ انہوں نے طے کیے ہیں۔ شیخ مکرم رحمہ اللہ کی علمی اسفار کے بارے میں بھی سامعین کو آگاہ فرمائیں۔ جی، یہ تو محدثین کا ایک بہت بڑا ایک شغل رہا ہے بحمد کہ وہ مختلف علاقوں کی طرف
رحلات کرتے رہے ہیں، اسفار کرتے رہے ہیں، اور بلکہ اس بارے میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی الرحلہ فی الحدیث کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، جس میں انہوں نے ان علماء کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے علمی اسفار کیے ہیں، بلکہ محدثین کی جو کتابیں ہیں یا ان کے تذکروں کی کتابیں ہیں، ان میں رحالہ کے نام سے، یعنی علماء کے نام سے ایک یعنی لقب کہہ لیں وہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے لمبے سفر کرنے والے جتنے بھی محدثین ہیں، تو یہ بھی ایک اپنے وقت کے محدث تھے، یہ پھر اپنے علاقے تک محدود نہیں رہے، یہ پھر نکلتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، کہ یہ دور وہ تھا کہ انہوں نے میاں صاحب کا بھی دور یعنی کچھ عرصہ پایا ہے، یعنی 1884 جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ میاں صاحب زندہ تھے ابھی، لیکن اگر جب میاں صاحب کو پا نہیں سکے ہیں تو اپنے علاقے سے یعنی یہ فارغ ہونے کے بعد مختلف شہروں کا یہ قصد کرتے ہیں، ملتان تشریف لاتے ہیں، جی اور ملتان میں معروف محدث ہیں مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ، ان سے انہوں نے کیا ہے کتب جو حدیث ہیں ان پر قرات کر کے اجازہ حدیث حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ یعنی دہلی کی طرف، امرتسر کی طرف، بٹالہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جو سفر کرنا بڑا مشکل تھا، پیدل سفر کرنے یا اس طرح یہ جو بیل گاڑی ہے ان پہ سفر کرنے، تانگے پہ سفر کرنے، تو یہ پھر ہمت والے آدمی تھے، اور یہ امرتسر مولانا ثناء اللہ امرتسری معروف شیخ الاسلام ہیں، جنہوں نے بہت ساری کے خدمات انجام دی ہیں ہر فن کے بارے میں۔ اس دور میں بہت بڑے علماء نے ان کو شیر پنجاب کا نام بھی دیا تھا۔ جی ایسے ہی شیر پنجاب تھے، بلکہ میں تو ان کو شیخ الاسلام کہتا ہوں، بالکل بحمد اللہ، اسلام کے بہت بڑے شیخ، متکلم اسلام، امجہت انسان تھے، امجہت انسان تھے، یعنی کہیں وہ عیسائیت کو للکار رہے ہیں، کہیں مرزیت کو کیا ہے بچھاڑ رہے ہیں، اور کہیں جو ہے فرقے باطلہ جو ہندو ہیں ان کو کیا ہے وہ للکار رہے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ ایک ممتاز شخصیت تھی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے جتنے بھی رسائل ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور جس طرح کے حافظ شاہد محمود حافظہ اللہ تعالیٰ نے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کتاب نگار شاد شائع کی ہے، اس طرح ان کی کتاب اگر شائع ہو جائے، ان کے سارے جو رسائل جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا وہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری سے یہ کسب کیا، اور ان سے انہوں نے اجازہ حدیث لیا۔ شیخ عبدالحق محدث ہاشمی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام سے بھی مطلب استفادہ، شیخ سے بھی یعنی استفادہ، جیسے آپ ملتان کا تذکرہ فرما رہے تھے، جی تو ملتان میں شیخ مولانا عبدالحق مولانا عبدالتواب محدث ملتان اور مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ سے بظاہر ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی، لیکن ان کا اتنا یعنی معروف نہیں۔ عبدالتواب رحمہ اللہ کے بارے میں تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور اسی طرح مولانا کہتے ہیں کہ مولانا عبدالحق صاحب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ یہ مولانا عبدالحق ہاشمی کے استاد ہی تھے، کیونکہ مولانا عبدالحق ملتانی نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ ایک معروف واقعہ جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ہے استاد محترم عبدالحق ملتانی پڑھائیں گے، تو اس سے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا عبدالحق ہاشمی کے یہ بھی استاد ہیں، یہ بھی استاد ہیں، تو یہ ایک معروف بات ہے۔ تو اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی بہت بڑا نام ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ایک بر صغیر میں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرزائیت پر، قادیانیت پر اور مرزا قادیانی کی تردید میں فتویٰ جو ہے متفقہ فتویٰ کو انہوں نے لکھا، مناظرے بھی کیے ہیں، مناظرے بھی کیے، اور اپنا جو ان کا رسالہ تھا جی اشاعت السنہ میں سب سے زیادہ کام ان کا مرزائیت کا رد میں، دیگر کے مذاہب کے بارے میں انہوں نے کافی لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ مولانا کے معروف اساتذہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں عالم عرب کے جو بڑے بڑے محدثین تھے، مولانا یحییٰ ان کے والد محترم تھے عثمان عظیم آبادی، وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے، وہ میاں صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبد المحسن کے بہت نواسے تھے محمد کے نام سے، یہ خلیل کے بیٹے تھے، وہ بھی میاں ان کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اپنے وقت کے بہت بڑے محدثین سے انہوں نے کسب فیض پایا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن میں آتے ہیں۔
میاں صاحب ان دنوں جب یہ اسفار کر رہے تھے میاں صاحب وفات پا گئے تھے، اچھا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے جو سال ہیں پائے ہیں، اس اعتبار سے وہ اجازہ عامہ کے تحت ان سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے اپنی زندگی میں اجازہ عامہ دے رکھا تھا کہ میری زندگی میں جو علماء موجود ہیں میں ان کو حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس اعتبار سے مولانا عبدالحق ہاشمی ریاستی رحمہ اللہ وہ اجازہ عامہ کے تحت میاں صاحب سے بھی وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ مکرم شیخ عبدالحق محدث ہاشمی رحمہ اللہ، ان کی تدریسی خدمات کے بارے میں بھی احباب گرامی کو آگاہ فرمائیں۔ یہ معروف ہے ہمارے ہاں کہ جو ہمارے اسلاف تھے، محدثین تھے، علماء کرام تھے، وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے تدریس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے، وہ ہمہ جہد شخصیت تھے۔ اسی طرح مولانا عبدالحق ہاشمی جب واپس آتے ہیں تو اپنے علاقے میں ہی تدریسی جو امور ہیں سر انجام لیتے ہیں۔ کوٹلہ شیخہ کے اندر وہ تدریس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور تدریس کرتے ہیں۔ کافی عرصہ انہوں نے کوٹلہ شیخہ کے پڑھایا ہے۔ پھر قریب ایک بستی تھی، بستی محمد کے نام سے، وہاں بھی ایک ادارہ تھا، وہاں بھی وہ کچھ عرصہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد احمد پور شرقیہ کے جو جماعت تھی وہ ان کو احمد پور شرقیہ لے آتے ہیں، اچھا وہاں سے اچھا تو احمد پور شرقیہ پھر انہوں نے تقریباً 25-26 سال گزارے ہیں، اور یہ جو سال ہیں اس میں تدریس بھی کرتے رہے ہیں، خطابت کے کام بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بہت بڑے خطیب بھی تھے، سریکی زبان میں بہت بڑے اچھی تقریر کیا کرتے تھے اور میٹھے انداز سے نرمی کے ساتھ ان کی جو تبلیغی خدمات آگے ہم بیان کریں گے۔ جی تو بہرحال اس علاقے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے تدریس کے حوالے سے، بہت سارے ان کے تلامذہ ہیں ریاست بہاولپور کے اندر۔ تو اور اس کچھ طرح تلامذہ کے بارے میں آپ آگاہ فرمائیں گے احباب گرامی کو؟ ویسے تو آپ سے قصب فیض پانے والے ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں ہوں گے، کیونکہ آپ نے یہاں بھی پڑھایا ہے اور پھر حرم بھی تشریف لے گئے ہیں، حجاز میں تشریف لے گئے ہیں، تو یہاں جو پڑھاتے رہے ہیں آپ کے جو اولاد میں مولانا عبدالرزاق صاحب آپ کے شاگردوں میں، آپ کے بیٹے بھی تھے سب سے بڑے، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اس طرح جنوبی پنجاب کی بہت بڑی معروف علمی شخصیت، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مولانا سلطان محمود جلال پوری، اچھا مولانا سلطان محمود جی جلال جی پوری رحمہ اللہ شیخ مکرم کی شاگرد ہیں؟ ہاں، شیخ کے باقاعدہ شاگرد ہیں، اللہ اور ان سے کہ اکثر کتابیں کہ شیخ سے پڑھتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سندھ کی بڑی معروف شخصیت ہیں شیخ العرب والعجم سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ بھی کیا ہے ابو محمد شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں؟ جی اللہ یعنی ان سے کسب کیا ہے، ان سے اجازہ حدیث لیا ہے، وہ باقاعدہ کہ اپنی اجازات کے اندر عبدالحق ہاشمی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کافی لوگوں نے جو عرب کے جو علماء ہیں، شیخ امام حرم مکی شیخ ابن یعنی سبیل عبداللہ سبیل رحمہ اللہ، اور اس طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ میں کہتے ہیں کہ ان سے اجازہ لیا تھا، اللہ یعنی بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے آپ سے کسب فیض کر کے اجازہ حدیث لیا تھا۔ شیخ مکرم جیسے آپ فرما رہے تھے کہ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ محدث جلال پوری اور شیخ ابو محمد بدی الدین راشدی رحمہ اللہ اگر اور تلامذہ نہ بھی ہوتے، جی یہ دو اتنی بڑی شخصیت جی ہیں بالکل ایسا، کہ جنہوں نے عرب و عجم کو منور کیا بالکل ہے، ایسا، اور یہ آپ اتنا کی بڑا کام ہے ان کا کہ دنیا حیران، انسان حیران ہو آپ جاتا کی ہے۔ بات بجا ہے کہ یعنی یہ دو نام ہی کافی تھے، دو نام ہی کافی ہے۔ مولانا سلطان محمود اور پیر بدی الدین شاہ راشدی، یہ دو نام ہی کافی، باقی ان سے کسب فیض پانے والے بہت سارے کے ہیں افراد ہیں جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ جی تو شیخ مکرم یہ جو ان کے آپ نے ابھی ذکر فرمایا ہے شیخ عبدالرزاق ریاستی رحمہ اللہ، اور دوسرے ان کے بیٹے شیخ عبدالوکیل ہاشمی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں ہم تذکرہ کریں گے آگے جا کے، یعنی تو یہ بھی ان کے تلامذہ میں سے؟ جی یہ بھی ان کے تلامذہ میں آتے ہیں، مولانا عبدالوکیل ہاشمی تھے، دیگر جو ان کی اولاد ہے شیخ ابو تراب ظاہری صاحب ہیں، یہ ان کی اولاد میں یہ بھی معروف آپ کے تلامذہ میں۔ تو شیخ مکرم شیخ کی تبلیغی مساعی جمیلہ پر بھی آپ گشائی فرمائیں احباب شیخ مدرس بھی تھے اور بہت بڑے مبلغ بھی تھے، بلکہ
جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے اس کے وہ مبلغ بھی تھے، اللہ اکبر یعنی کبیرہ۔ مختلف علاقوں میں جا کر کے وہ تبلیغ بھی کرتے تھے۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، آپ کو اس بارے میں ماشاءاللہ آگاہ ہیں جی جی کہ یہ جماعت اہل حدیث ہند کی ایک ایسی زبردست کاوش تھی کہ جس نے پورے بر صغیر میں اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دور میں یعنی جو انگریز کا دور تھا، جی اس کے باوجود انہوں نے وہ بیٹھے نہیں۔ بیٹھے یہ نہیں۔ قافلہ جو سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا جو تھا وہ رکا نہیں ہے، تھما نہیں، بلکہ انہوں نے پورے ہند کے اندر قرآن و سنت کو عام کیا ہے۔ تو یہ ایک مبلغ بھی تھے، مختلف مقامات پر تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، دلی کے اندر، اسی طرح علی گڑھ کے اندر، جہاں جہاں وہ کانفرنس ہوا کرتی تھی شیخ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اپنے علاقے کے اندر شیخ کی بڑی خدمات ہے۔ اللہ ریاست اکبر۔ بہاولپور کے جتنے جو شہر ہیں، احمد پور شرقیہ ہے، ریاست بہاولپور ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ لودھنا کا علاقہ ہے، مظفر گڑھ ہے، جلال پور ہے، یعنی مختلف جو ہے دریا سے آر پار جتنے بھی علاقے ہیں اور بے لوث خدمت کرنے والے ہیں۔ اس دور میں یہ جو ٹرانسپورٹ تھی نہیں تھی، پیدل سفر کرتے تھے یا اس طرح بیل گاڑی پہ چلے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے للہ فی اللہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی۔ تو ان کی جو یہ جو مسائی ہے آج ان علاقوں کے اندر نظر آتی ہے، یعنی احمد پور شرقیہ کے اندر مختلف کے مساجد کے موجود ہیں، اور پرانے جو بزرگ بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ بتلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مناظر بھی تھے، اللہ اکبر یعنی انہوں کبیرہ۔ نے مناظرے بھی کیے ہیں مرزیوں کے ساتھ، روافظ کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یعنی ان کے مناظرے معروف تھے۔ مطلب دفاع اسلام کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج جی کے لیے وہ ہم وقت مطلب جو ہے تیار رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ شیخ تقریباً مکرم، 25-26 سال یعنی احمد پور شرقیہ کے اندر انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ اکبر ایک کبیرہ۔ مسجد میں رہ کر کے انہوں نے خطابت بھی کی ہے، اس علاقے میں قرآن و سنت کو عام بھی کیا ہے، لوگوں کو مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے، اور پھر قرآن و سنت کے مطابق چلایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ مکرم، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں احباب گرامی کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگ میں جو ہمارا آبائی علاقہ ہے وہاں بہت بڑے محدث تھے، تو ان کو حافظ محمد یار رحمہ اللہ کے نام سے رحمہ یاد اللہ۔ کیا جاتا ہے۔ اور بدھوانہ کے مناظرہ میں جو مناظر تھے شیخ مکرم مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، اس مناظرے کے یہ صدر مناظر تھے۔ صحیح۔ تو جیسے ہی یہ ہمارے علاقہ میں جنگ میں تشریف لائے، تو جنگ کا ایک قصبہ ہے حویلی بہادر شاہ، وہاں تشریف لائے، تو وہاں انہوں نے کام کیا۔ تو سالانہ 3 روزہ کانفرنس شروع کی تھی انہوں نے۔ تو اس کانفرنس کے یہ خصوصی مہمان ہوتے تھے، خصوصی واعظ ہوتے تھے اور مبلغ ہوتے تھے شیخ مکرم عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ۔ تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ مکرم اکثر عشاء کے بعد تقریر کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، اور اس بستی سے رستم اسٹیشن جہاں سے علماء کو لایا جاتا تھا نا، وہ 5 کلومیٹر ہے۔ صحیح۔ تو شیخ مکرم خطاب کر رہے تھے، اور وہاں رستم اسٹیشن پر جو لوگ علماء کو لینے گئے ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہم نے شیخ کی آواز تقریر کی، خطاب کی، وہاں اسٹیشن پر سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 4-5 کلومیٹر بنتا ہے سبحان تقریباً۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ شیخ مکرم کا جب خطاب ہوتا تھا تو ہندو، سکھ، غیر مسلم جتنے بھی مذاہب کے لوگ وہاں، ان کے دھرم سال وغیرہ یہ آج بھی موجود ہیں، صحیح۔ تو وہ لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر شیخ مکرم کا خطاب سنتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اتنا زبردست مؤثر ترین خطاب ہوتا تھا کہ لوگ بلکہ پوچھتے تھے کہ شیخ مکرم کا خطاب کب ہے، اور ذوق کے ساتھ وہ تشریف لوگ آتے تھے سننے کے لیے۔ اسی طرح شیخ مکرم ابو محمد بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کا بھی لوگ خطاب مطلب ہمارے سنتے تھے۔ جو اسلاف تھے تبلیغی حوالے سے وہ بلوث ان کی خدمات ہیں، تو اللہ نے ان کو اس دور میں پھر عروج بھی دیا ہے اور عزت بھی دی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو جدید مبلغین ہیں ان کے لیے ان کا یہ اسوہ ہونا چاہیے کہ سادگی اور اسی طرح
बेलौस इखलास। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेज के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जो गवैये किस्म के हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं, लोगों को हंसाते हैं और दुनियादार किस्म के यानी उनके तर्ज़ अमल हैं। तो ऐसे मुबल्लिगीन को चाहिए कि अपना तर्ज़ अमल बदलें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो अपनी हुलिया भी बनाएं और इसी तरह किताब और सुन्नत के मुताबिक चलें। और इसमें बहुत बड़ी खैर है, बहुत बड़ी खैर है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो खुतबा हैं, मुबल्लिगीन हैं, उनको जो बड़े बड़े हमारे शयूख मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, उनके पास जा कर के उनसे इल्मी इस्तिफ़ादा करना चाहिए। शेख अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब हैं, इस तरह हमारे शयूख शेख इरशादुल्लाह कसरी हाफिज़हुल्लाह और मौलाना मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह, हाफिज़ मसूद आलम, इस किस्म के जो उलमा हैं इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इसमें बड़ी खैर होगी इंशाअल्लाह। जी। तो शेख मुकर्रम, मतलब है आप बताना ये चाहते हैं कि हमारे असलाफ जो थे उनका वाज़ो नसीहत का अंदाज़ इतना जामे मुअस्सर खुसूसन तौहीद पर, अक़ाइद पर होता था, ऐसे ही। जो आज हमारे खुतबा, हमारे वाइज़ भुला चुके हैं। जी जी, वो आज तो स्टेज में जो लोगों को हंसा के चले जाते हैं। अच्छा शेख मुकर्रम, आप शेख मुकर्रम के बारे में बता रहे थे कि आपने अहमदपुर शर्किया में काम किया, उस दौर में रियासत के दीगर कस्बों में, शहरों में काम किया। तो यहाँ से बर्रे सग़ीर उस वक़्त हिंदुस्तान था, तो यहाँ से हिजरत हिजाज़ की तरफ हिजरत के जी, बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ कि ये हमने बाज़ खुतबा का तज़किरा किया है। अच्छे खुतबा भी हमारे यानी जमात में मौजूद हैं, भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मौजूद है माशाअल्लाह, वो इखलास के साथ काम करते हैं। बल्कि हमारे जो मशाइख हैं उनकी जो तकारीर हैं वो उसी तरह अपने असलाफ़ के मुताबिक। ये बाज़ खुतबा की मैंने बात की है, तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। शेख मुकर्रम, ये 30-35 साल से जो हमारे इस तरह के वाइज़ आए हैं, जो तरन्नुम से अपना अंदाज़ अपनाते हैं, उसका नौजवानों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है कि नौजवान तबका इल्मी खुतबा और इल्मी उलमा से वाइज़ीन से वो कट चुके हैं। जी, ऐसे और बहुत बड़ा अलमिया है कि इल्मी जो है अंदाज़ वो ख़त्म होता है। बड़ा मुहद्दिस बैठा हो, उनकी बात इतनी के तवज्जो से नहीं सुनते। एक जो गोया किस्म का जो मुकर्रिर है उसकी बात के लिए वो सारे के आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो खैर की तरफ आएँ, भलाई की तरफ आएँ। तो जो सवाल आपने किया है, बड़ा अहम सवाल किया है। सरज़मीनी हिजाज़ में जाने का जो वाक़या है ये बड़ा अहम है। जी। उस दौर में आपको पता है कि आले सऊद की हुकूमत थी। जी जी। तो वो तौहीद परस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह और अहले तौहीद से मोहब्बत किया करते थे। तो जब ये वाक़यात पेश हुए तो यहाँ बरे सगीर के अंदर कुछ लोगों ने आले सऊद के ख़िलाफ़ बड़ी शोरशें की। जी जी बिल्कुल, और बड़ी मुखालफतें कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बड़े की और उनके ख़िलाफ़ बड़ा महाज़राई की। तो यहाँ के जो उलमाए हक़ थे, जो तौहीद परस्त थे, जिन्होंने हर दौर में तौहीद को आम किया है, क्योंकि वो अहले तौहीद थे, उन्होंने फिर अपने जो भाई जो आले सऊद थे उनके साथ क्या है यानी अच्छा यानी रवैया इख्तियार किया। उनको क्या है मुबारकबादी के खतूत लिखे कि आपने के तौहीद को आम किया है, उनको ढारस बंधाई और उनकी हिम्मत बंधाई और उसके साथ साथ हमदर्दी का इजहार किया कि हम आपके साथ हैं। तो शेख मोहतरम मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने भी उनको मुबारकबादी का ख़त भी लिखा, उनकी हिम्मत भी बंधाई। जब ये ख़त उनको पहुंचता है तो फिर वो जो आले सऊद हैं उनमें मलक अब्दुल अज़ीज़ उस वक़्त ज़िंदा थे। तो मलक साहब ने फिर ख़ुसूसी तौर पर इनको दावत दी, वहाँ बुलाया है। हाँ जी, हिजाज़ की सरज़मीन में मक्का मुकर्रमा में बुलाया है। मतलब है कि मतलब जो सलातीन थे, बादशाह थे, जी जी, उनका अहले तौहीद और उलमा के साथ उलमा से गहरा ताल्लुक़। फिर दूसरी बात यह कि ये फारूकी थे, इस सिलसिले से भी बड़े मुतासर थे। एक इल्मी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ थे। तो ये तकरीबन 1948 को इसके लगभग यहाँ हिजरत कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। बल्कि अपने पीछे जो बड़ा बेटा था, जो पहली बीवी से मौलाना अब्दुल रज़ाक, वो यहाँ अपना जानशीन छोड़ जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा काम है उनका भी बड़ा काम है। बड़े ख़तीब थे सराइकी ज़ुबान के, यानी जो मामू कांजन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी
ان میں بڑی ان کی اچھی تقریر ہوا کرتی تھی. دیگر یہ جو ہمارے جنگ میں تشریف جنگ کے لاتے تھے، اندر ملتان کی ملتان کے کانفرنس اندر میں تشریف ہر لاتے تھے، ہر علاقے میں وہ بہت جاتے پسند تھے. کیا جاتا جی تھا جی ان کو. میرے خیال میں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کے وہ جی وفات پا گئے تھے. آج ان کی آل اولاد ہے، جیسا کہ ہم آگے جا کے ذکر کریں گے جی جی. انشاءاللہ. تو یہ پھر حجاز چلے جاتے ہیں. اچھا. یعنی 1948 کو مکہ مکرمہ میں ان کی رہائش، ان کو خصوصی طور پر رہائش دی جاتی ہے. تو وہاں پھر شیخ رہتے ہیں. اچھا اپنی آخری یعنی تدم وفات جی پھر شیخ جو ہے وہیں اپنی جو علمی جو کام ہیں اس لکھنے علمی کے مسند وہاں ہاں جی بچھاتے ہیں اور علمی مشاغل جی اور کام وہاں. کام وہاں تدریسی امور. پھر حرم میں آپ کو جگہ ملتی ہے. اچھا بطور حرم میں مدرس کے. مدرس کے طور پہ بہت الحمدللہ. سارے سال آپ نے حدیث رسول کا درس دیا ہے، ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی کتب سعادت، حدیث کو بہت بڑی پڑھایا سعادت ہے. ماشاء اللہ. یہ ساری جو کتب حدیث ہیں اچھا بالخصوص صحیح البخاری کو پڑھاتے رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور شیخ صحیح البخاری سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیر. بلکہ وہ کہتے تھے کہ اپنے سینے سے کیا ہے صحیح بخاری کے لگا لیا کرتے تھے جب سوتے تھے. اللہ اتنی کہ شیخ کو صحیح البخاری سے شیخ محبت یہ تھی. حق بھی بنتا ہے نا جی جی کہ اللہ نے صحیح البخاری کو بہت بڑا اعزاز بڑا بخشا اعزاز ہے دیا، بہت کہ اعزاز. پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان، ہر محدث، ہر عالم اور امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ بے پناہ محبت بے کرتا پناہ ہے. کوئی شک نہیں. اور اللہ نے بہت بڑا اعزاز بڑا بخشا ہے ان اعزاز کی دیا. اخلاص للہیت. اخلاص سے ساری بات اخلاص کی. آج بھی ہم اخلاص سے کام کریں تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات. بہرحال شیخ نے پھر 1948 سے لے کے 1972 تک یہ جو عرصہ ہے، جی بہت بڑا عرصہ ہے عرصہ ماشاءاللہ. ہے، آپ اندازہ لگا لیں یعنی تقریباً 30 سال بنتے ہیں. جی 30 سال پھر حجاز کے اندر بالخصوص محبت وحی اللہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑی آپ سعادت نے ہے، بہت گزارے بڑی ہیں. سعادت. اور جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اس علاقے میں مکہ کا کیا کہنے ہیں، مدینہ کے کیا کہنے ہیں، ہر انسان کی ایک تڑپ ہوتی ہے. موحد ایک تو مسلمان. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے. اور جنوبی پنجاب کا اعزاز سمجھیں صحیح کہ بات، جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا گوہر نیاب صحیح بات. ریاست بہاولپور کا، وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، وہاں پڑھاتا ہے. یہ عام کوئی بات نہیں ہے. ان کے یہ دل میں بہت خیال بڑا تو آتا ہوگا کہ جی میرے اجداد جی سیدنا جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بالکل ایسا عنہ ہے. اسی حرم میں، اسی بالکل بیت ایسا. اللہ میں وہ رسول للکارا اللہ. انہوں نے عمر بن خطاب نے، اللہ کوئی ہے اکبر کوئی کبیر. مائی کا لال آئے اور عمر کے سامنے. کتنی بڑی تو یہ سعادت ہے. بہت بڑی سعادت مندی ہے اس خاندان کے لیے. یہ عظیم خاندان ہے ہاشمی رحمہ اللہ کا. تو شیخ مکرم کے نا تالیفی خدمات، اس کے بارے میں بھی جی جی آپ کچھ شیء فرمائیں. جیسا کہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حجاز میں جا کر کے آپ خالی نہیں بیٹھے جی بلکہ علم سے وابستہ رہے. حرم مکی میں پڑھاتے رہے. بہت سارے جو ائمہ حرم ہیں وہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، اجازہ حدیث لیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت شیخ ہے، بن باز رحمہ اللہ جیسے کتنی بڑی جو بہت سعادت ہے بڑے کہ اپنے ایک وقت کے فقیہ عجم محدث. سے گیا شخص ہاں. عرب علماء کو پڑھا رہا اور پھر ہے. اس کے ساتھ پھر انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ تالیف اور تصنیف کے ساتھ بھی تعلق کیا ہے وابستہ رکھا ہے. تو شیخ مکرم تقریباً کی مشہور 52 جو کتابیں ہیں، تصنیف فرمائی ہیں ہاں آپ جی، نے. عربی اردو کے اندر 52 کتابیں انہوں نے تصنیف کی اللہ ہیں. اکثر عربی کتابیں. اللہ اور پھر ان میں اکثر کتابیں وہ ہیں جو یعنی حدیث کی شرح پہ ہیں، یعنی شرح الحدیث ہے یا رجال پر ہیں. آپ نے صحیحین، موطا، مسند احمد ان کے رجال پر بھی کام کیا ہے، بلکہ موطا اور صحیحین کی یعنی 14 جلدوں پر مبنی ایک شرح بھی لکھی ہے. اللہ اگر اکبر چھپ کبیر. جائے تو بہت ایک بڑی ایک اچھا ابھی ابھی وہ چھپی نہیں ہے. نہیں ہے. اور اسی طرح یعنی صحیح البخاری پہ بڑا اچھا کام ہے شیخ کا. اللہ اکبر. بلکہ ان کی کتاب چھپ چکی ہے، میرے پاس ہے لائبریری میں 5 جلدوں میں، اللباب کے نام سے. اچھا اللباب فی شرح الالباب فی شرح التراجم والابواب کے نام سے. اس میں انہوں نے صحیح البخاری کے جو ترجمۃ الباب ہے، یہ ایک صحیح البخاری کا بہت بڑا میزہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے شرف دیا اس ناچیز کو بخاری پڑھانے کا الحمدللہ. تو صحیح البخاری ایک صرف حدیث کی کتاب نہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اہل حدیث کی فقہ کی کتاب کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کی فقہ کی کتاب وہ صحیح البخاری. جیسا کہ حدیث کی کتاب ہے وہاں فقہ کی کتاب ہے. الحمدللہ. تراجم ابواب یہ فقہ الحدیث ہے اور اہل حدیث کی فقہ ہے. تو اس کو سمجھنا بھی بہت بڑے اہم بات ہے عام آدمی کے لیے. یہ یعنی عام آدمی کے پاس نہیں. تو شیخ نے تراجم ابواب پر بڑا اچھا لکھا ہے.
ایک اللباب کے نام سے ہے، اور اس کی ایک مشارق الانوار کے نام سے تفصیلی بھی کتاب ہے، وہ بھی اگر چھپ جائے تو بہت بڑا علمی کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرقہ ناجیہ کے نام سے عقیدے پہ کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح یعنی آپ کی کتابوں کے اندر یعنی آپ کے سوانح حیات بھی، آپ نے مختصر آپ کے سوانح بھی لکھا ہے۔ آپ کا سبت ایک مشہور ہے، سبت الکبیر کے نام سے۔ اچھا، جتنے بھی شیوخ ہیں جن سے استفادہ کیا ہے ان کے نام بھی درج کیے ہیں شروع میں، اور ان سے کیا کیا کتابیں پڑھیں وہ بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ قرآن مقدس، بخاری، مسلم، ترمذی، جتنی بھی کتب حدیث ہیں ان کی سندیں کے ہیں اللہ کے نبی تک کے انہوں نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ایک علمی کام علمی بہت کام ہے بڑا سبت علمی کام۔ الکبیر کے اندر۔ تو شیخ مکرم کی وفات وہاں ہوئی ہے یا پاکستان تشریف لائے تھے؟ شیخ کی وفات وہیں پہ ہے، اچھا، کس سن یعنی میں؟ شیخ یہ نومبر کے مہینے میں یہ 1972 کو اللہ اکبر، فالج کا حملہ ہوا شیخ پر، اللہ اکبر۔ اور لیکن اس کے باوجود آپ کا یعنی علمی مشاغل جو تھے، قرآن سے، تلاوت سے، نماز سے اور پڑھانے سے تعلق وابستہ رہا۔ اللہ اکبر، پھر اس میں کمزوری آتی گئی، پھر آپ شیخ یعنی 1972 کو وفات پا جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یعنی وفات کے بعد آپ کے 2 جنازے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ ایک حرم مکی کے اندر امام کعبہ کے ہے، آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اچھا، اور پھر وصیت کے مطابق آپ کی جو یعنی میت ہے وہ مدینہ منورہ لے جاتی ہے، اللہ اکبر کبیر، اور مدینہ منورہ میں دوسرا جنازہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیر، اور دوسرا جنازے کے بعد آپ کی تدفین جو ہے بقیع الغرقد، جس کو عام لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اچھا، بقیع غرقد میں آپ کی بقیع تدفین غرقد ہے؟ کے اندر، بلکہ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ امام مالک رحمہ اللہ، بلکہ صحابہ میں حضرت عثمان بن مظعون اور رضی اللہ تعالی نبی محترم کے رخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے درمیان میں، ان کے قبر کے درمیان میں آپ کی قبر ہے۔ یہ اللہ بہت بڑا اکبر، شرف ہے اللہ اکبر۔ کہ اللہ نے بہت بڑا کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے شیخ مکرم این کہ آپ سعادت نے بزور بازو نیست، بہت یہ بڑی عمر، طویل عمر پائی ہے یعنی آپ نے، جی جی مطلب ہے بالکل کہ ایسا ہے، الحمدللہ۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں ہے۔ یہ بہت یعنی تقریباً 90 سال عمر پائی شیخ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جب جنازہ ہوا تو بہت سارے جو علماء تھے، بہت سارے طلباء جو تھے حرم کے اندر، ان کی یعنی جنازے کے اندر ان کی شرکت ہوئی، اور وہ رو رہے تھے کہ آج عالم کبیر بہت بڑا محدث کے دنیا سے جا رہا ہے، کہ جن کی بڑی خدمات ہیں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، بالخصوص حدیث کی بڑی خدمات ہے شیخ نے، اور حدیث کے حوالے سے شیخ نے بڑی خدمات انجام دی، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ 90 سالہ زندگی کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے یعنی قرآن و سنت کی ابیاری کی ہے، اور ایک تاریخ رقم کی ہے الحمدللہ۔ اتنا بڑا کام ہے جو باقی لوگوں کے لیے بہت بڑا، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہمارے جو محدثین تھے، ہمارے جو علماء تھے، کس قدر علم سے وابستہ تھے، یعنی وہ دنیا تک وہ محدود نہیں رہے، بلکہ دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں، دین کا کام کر کے گئے۔ تو الحمدللہ، یہ ہمارے یعنی جنوبی پنجاب کا یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ ایک یہاں سے ایک یعنی عالم اٹھتا ہے اور عالم عرب میں جا کے وہ اپنے کام، اپنے علم کو عام کرتا ہے، قرآن سنت کو عام کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ مکرم، آپ شیخ مکرم کی اولاد کے بارے میں بھی کچھ لب کشائی فرمائیں۔ شیخ مکرم رحمہ اللہ یعنی آپ نے جو پہلی شادی یہاں کی کوٹلہ شیخاں کے اندر، تو پہلی شادی میں آپ کے جو بیٹوں میں مولانا عبدالرزاق، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، آپ کے ویسے 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں پہلے یعنی بیوی سے مولانا عبدالرزاق بہت بڑے خطیب تھے سریکی زبان کے، اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں۔ یعنی ہمارے جو جنوبی پنجاب اور دیگر جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر ان کی جو تبلیغی مساعی ہے وہ قابل قدر ہے، آج بھی لوگ تذکرہ آج بھی کرتے تذکرہ ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ لوگ ان یاد کی کرتے ہیں۔ یعنی میٹھی زبان تھی، یعنی بہت اچھے انداز سے، سلجھے ہوئے انداز سے اور مؤثر انداز سے تقریر کیا کرتے تھے۔ اور شیخ کے بھی آل اولاد بھی جو ہیں، مولانا عبدالرزاق کی آل اولاد تقریباً 9 بیٹے ہیں ان کے، ماشاءاللہ، جی جی، اور ان میں معروف پروفیسر ڈاکٹر اسرائیل فاروقی حافظ اللہ تعالی، جو انجینئرنگ یونیورسٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کافی قابل شخص ہیں، ان کی کافی خدمات ہیں۔
اس طرح ان کے بیٹے حافظ حق ہے، دیگر جو ان کے بیٹے ہیں آج وہ کام کر رہے ہیں. ہم اوپر شرقیہ میں کچھ آباد ہیں، کچھ لاہور میں آباد ہیں. ماشاءاللہ. تو مولانا کی جو پہلی بیوی وفات پا گئی تو پھر انہوں نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی سے پھر کیا ان کے 5 بیٹے جو ہیں وہ معروف ہیں، جن میں علامہ عبد الوکیل ہاشمی ایک رحمہ بہت اللہ بڑا ایک نام ہے گزشتہ سال فوت ہوئے جی ہیں. جی ہمارے شیوخ میں ہیں، ہم نے ان سے اجازہ بھی حاصل ماشاءاللہ کیا ہے. بہت بڑی علمی بہت شخصیت بڑی ہے. علمی شخصیت تھے. بلکہ شیخ مکرم جب مرکز ابن قاسم بوہڑ گیٹ تھا نا، جی جی تو یہاں بہت بڑا ایک کانفرنس ہوئی تھی، پروگرام ہوا تھا. اس پروگرام میں میں نے ان کو سنا ہے. اچھا اللہ اتنا زبردست خطاب کیا انہوں نے، سبحان اللہ. اتنا زبردست، اور قرآن کی تلاوت اور انداز تلاوت کا اور خطاب کا انداز شاید کہ آج تک میں نے، بلکہ اپنے والد محترم کی طرح بڑی علمی شخصیت ماشاءاللہ تھے. بہت علم. بلکہ والد محترم کے بعد ان کو وہاں یعنی کرسی یعنی حرم کے اندر کرسی درس ملتی ہے. اچھا ان کو بھی وہاں ہاں شیخ کافی عرصہ پڑھاتے رہے وہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک بہت بڑے ایک محدث بھی تھے. بلکہ یہاں بھی استفادہ کے لیے مولانا اب سلطان محمود صاحب کے پاس آئے ہیں، ماشاءاللہ. مولانا شمس الحق افغانی ملتانی کے استاذ پاس آئے ہیں، مکرم ان سے رحمہ بھی انہوں اللہ. نے استفادہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اور ان کے بیٹوں میں آگے جو ہے کافی یعنی ان کی اولاد بھی علم سے وابستہ ہے. شیخ مکرم اسی طرح ایک شیخ کے دوسرے جو بیٹے ہیں ابو تراب ظہری، جی بہت جی. بڑے ادیب تھے. اچھا عالم عرب میں ان کی جو ادب پر کے مہارت جو ہے بہت، وہ حیات ہیں؟ نہیں وفات پا گئے وہ ہیں، بھی وفات پا چکے وفات ہیں. پا گئے ہیں. وہ بھی مولانا عبدالتواب صاحب کے شاگردوں میں، عبدالحق صاحب کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ وہ بہت بڑے ایک عالم بھی تھے اور ادیب بھی تھے. باقی بھی شیخ کے جو بیٹے ہیں یعنی وہ سعودی عرب میں سیٹل ہیں، اور وہ یعنی کچھ جو اہم عہدوں میں بھی فائز ہیں. ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ پورا جو خاندان ہے علم کے ساتھ وابستہ رہا ہے. مولانا عبدالحق ہاشمی اور ان کا یہ علمی خاندان یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک خاندان تھا. ان کی جو خدمات ہیں قابل قدر ہیں، ان کی مساعی جمیلہ جو ہے بہت قابل احترام ہے. شیخ مکرم ان کی علمی جو تراث ہے، یہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کی، شیخ عبدالوکیل ہاشمی رحمہ اللہ کی، تو وہ آگے اولاد میں کوئی افاد جیسا کہ عام؟ مولانا عبدالوکیل ہاشمی حافظ اللہ کے پاس اکثر جو تراث ہے مولانا عبدالحق صاحب کی وہ ان کے پاس تھی. ان کی جتنی بھی مخطوطات ہیں کچھ انہوں نے شائع کروا دیے ہیں، جیسے عادات البخاری ہے، اتراجم ہیں، اور الفرقۃ الناجیہ ہے. اکثر کتابیں جو ہیں وہ ابھی کے ہیں وہ یعنی مخطوط کے اندر ہی، وہ ابھی چھپی نہیں ہیں، مخطوط کی صورت میں پڑی ہیں. اگر وہ چھپ جائیں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. اب مولانا عبد الوکیل کے بعد ان کے جو اولاد ہے اب ان کے پاس جو وہ ورثہ موجود ہے. ان میں اب کوئی علمی شخصیت ہے؟ میرے یعنی علم کے مطابق کوئی قابل قدر نہیں ہے. تو بہرحال حافظ اسرائیل فاروقی حافظہ اللہ سے ملتمس ہیں کہ جو علمی تراث ہے اس خاندان کی اس کو منظر عام پہ لائیں، اور اس طرح دیگر جو یعنی خاندان کے جو افراد ہمیں سن رہے ہیں ان کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ مولانا عبدالحق صاحب کی ہوں یا مولانا عبد الوکیل صاحب کی. عبد الوکیل صاحب کی بھی کافی کتابیں بخاری پر کام ہے اور کتب حدیث پر کام ہے، تو ان کو شائع ہونا چاہیے. اللہ کے ہے ان کو توفیق عطا فرمائے. شیخ مکرم آخری اختتام کی طرف آتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے احباب گرامی. تو شیخ مکرم اس علمی ادبی اور عالم اسلام کی ایک عظیم خاندان پر اب کسی شخص نے کچھ تصنیفی کام، تالیفی کام بھی کیا ہے ان کے حالات جی زندگی، ہمارے یا کوئی کر رہے ہیں؟ بر صغیر میں پاک و ہند میں ایک بہت معروف نام تھا مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ. رحمہ شیخ صاحب نے بھی اللہ. انہوں نے بڑا ایک اہم مضمون لکھا تھا دبستان حدیث کے اندر، وہ چھپا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ان کے اپنے بھی یعنی سوانے پہ مختصر جو سبق تھا اس میں ان کا کچھ تذکرہ موجود ہے. اس کے علاوہ یعنی برے یعنی اپنے جو علاقے کے اندر سریکی جو پٹی ہے یعنی جنوبی پنجاب میں احمد شرقیہ میں ایک معروف کالم نگار اور صحافی، مصنف، مؤلف ہمارے بھائی حمید اللہ خان عزیز، ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک کام ہے. تفہیم الاسلام سے رسالہ بھی شائع کر رہے ہیں. اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. انہوں نے اس خاندان پر پوری کتاب مرتب کی ہے. حمید اللہ خان صاحب جی نے، شیخ حمید اللہ حافظہ صاحب نے ماشاءاللہ یعنی ایک ماشاءاللہ. یعنی پوری کتاب مولانا عبدالحق ہاشمی کی خدمات پر لکھی ہے. تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر وسائل ہوں تو یہ کتاب چھپ جائے تو سارے لوگوں تک پہنچے، یہ ایک تراث سب کو ان کو علم ہو کہ یہ کتنا ایک بڑا خاندان تھا. بلکہ ان کے یعنی کافی تالیفات ہیں
جو ابھی چھپ نہیں سکی ہیں مسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ شیخ مکرم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو تکلیف دی، زحمت دی، آپ کوئی کا بات قیمتی نہیں ہے، ٹائم ہمارا لیا، جو ہے ایک آپ کی فرض علمی بنتا ہے۔ مشاغل میں سے آپ کا ایک قیمتی ٹائم لیا۔ اللہ آپ کو تو آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں احباب گرامی السنہ اسٹوڈیو کے احباب گرامی ذمہ داران اور السنہ اسٹوڈیو کے سامعین کے لیے کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میں مقرر سنہ اسٹوڈیو کے جو منتظمین ہیں، بالخصوص ڈاکٹر نصر اللہ خالد حافظ حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ، ان کا شکر گزار ہوں عاشر کہ بھائی، حاشر بھائی ہیں اور دیگر جو ساتھی ہیں کہ یہ دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوں۔ اللہ ان کے علم و عمل کے اندر، زندگی کے اندر آمین آمین۔ برکتیں عطا فرمائے اور ان کی یہ جہود کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس توسط سے تمام جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ سنت اسٹوڈیو کے ساتھ وہ بستہ ہو جائیں اور ان کی جتنی بھی نشریات ہیں ان کو خود بھی سماعت کریں، آگے بھی کہ اس کو نشر کریں۔ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک علمی بات آپ آگے پہنچاتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا۔ تو آج یہ سٹیج ہے سننا کا، تو یہاں کوئی ایک علمی گفتگو ہوتی ہے قرآن و سنت کی، اس کو عام کرنا یہ بہت بڑی کیا ہے، ایک صدقہ جاری والی بات ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت آتی ہے آگے کیا ہے اس کی تبلیغ کرنا، آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں کیا ہے قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے جو فرائض کردہ ہم پر جو اہم ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا شیخ الحمد مکرم، للہ رب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو العالمین۔ تکلیف دی، آپ نے لب کشائی فرمائی، بارک اللہ اور فیکم۔ سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ جو پہلے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں ان پروگراموں کو بحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پسند بھی کیا ہے اور حوصلہ افزائی بھی انہوں نے کی ہے۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور علماء کی خدمات پر کام ہوتا رہے اور اس طرح باقی جو ہے امور ہیں ان پر بھی کام ہوتا رہے۔ جی، اللہ توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔